صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے. جس کو بھی ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد. امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بالخصوص منچ پر رونق افروز حضرت علامہ مخدوم و محترم قبلہ اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد میمن بلٹن مارکیٹ، اور وزم میں موجود دیگر تمام ارباب علم و دانش عاشقان رسول. اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بھائی سید محمد زبیر صاحب کے صاحبزادے سید محمد حبیب کی شادی کی خوشی میں اس محفل ذکر النات کا اور محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا ہے. دعا کیجیے جس مقصد کی خاطر اس عظیم الشان محفل ذکر النات کا اہتمام ہوا، اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے. اس محفل کی ذکر اللہ اور ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خیر و برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے. اس شاد کا یہ طریقہ رہا ہے، غم کا موقع ہو یا خوشی کے لمحات ہو، ہر دو موقع پر وہ اپنے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، ثنا خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے، آدمی جس سے محبت کی بات کرتا ہے اس کے ذکر سے لذت حاصل ہوتی ہے. ہم جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو میرے دوستوں عشق اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی بات کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہو تو میں نے عرض کیا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں محبوب کے ذکر سے لذت حاصل ہوتی ہے. آنکھیں یہ چاہتی ہیں کہ رخ یار کو دیکھتی رہیں، کان یہ چاہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر سنتے رہیں، زبان یہ چاہتی ہے کہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتے رہیں. سو عاشقان رسول غم کا موقع ہو یا خوشی کے لمحات ہو، جس طرح یہ شادی کی تقریب ہے، ابھی تو دیگر تقریبات ہونا باقی ہیں، وہ نکاح کی تقریب ہو یا ولیمے کا اہتمام ہو یا اس سے ریلیٹڈ اور جو چیزیں ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں جڑ چکی ہیں ان تقریبات کا اہتمام ہو. لیکن دیکھیے عشق اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی اس خوشی کی تقریبات کا آغاز کرنے سے پہلے ان حضرات نے نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل کو سجایا، ثنا خوانی کا اہتمام کیا، نعت خوانی کا اہتمام کیا. اللہ رب العزت ان کی عشق اور ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں کما حق ہو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل خوبصورت انداز سے ثنا خوانی کا سلسلہ جاری تھا. جب حضور علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی جائے یا نعت خوانی کا اہتمام ہو تو یقین مانیے کہ نعت خوانی جسے روح کی غذا کہا جاتا ہے، یہ عاشقان رسول کی روح کی غذا ہے. لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے. ہم نے کہا کہ جیسی روحیں ہوتی ہیں ویسی ان کی غذائیں ہوتی ہیں. جو حضور علیہ السلام سے محبت کی بات کرنے والے ہیں
عشق کی بات کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں، یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، حضور کی نعت خوانی سے، حضور کی ثنا و توصیف، خواہ وہ نظم کے انداز میں ہو یا نثر کے انداز میں ہو، اس سے لذت حاصل کرتے ہیں، روح کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان تازے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ثنا خوانی کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سو جو ثنا خوانی منظوم انداز سے جاری تھی، میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنے نثر کے اندر چند باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کے حوالے سے، اور پھر جو ہم نے جس مقصد کی خاطر یہ محفل سجائی اس عنوان کے تحت چند معروضات آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ پیش کروں گا کہ محفل کے ان اختتامی لمحات میں آپ انتہائی توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں گے اور میری بات کو سننے کی کوشش کریں گے۔ یقین کیجیے اس وقت گفتگو کرنا یقیناً میرے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، جبکہ میرے برابر کے اندر وہ ذی وقار شخصیت موجود ہوں کہ جن کو اللہ نے جو علمی مقام، مرتبہ، جو قد، بزرگوں سے نسبت، جو شان و شوکت اور رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ بلا شبہ حضرت قبلہ کا شمار میرے اساتذہ کرام کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت کو یاد ہونا ہو کیونکہ ان کے طلباء، ان کے تلامذہ اور شاگردوں کی تعداد غالباً سینکڑوں کے اندر ہوگی، سینکڑوں میں پھر ایک ہیچ مدہ کہاں یاد رہتا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب منیت المصلی کے مسائل ہم دارالامجدیہ کے اندر حضرت صاحب قبلہ سیکھا کرتے تھے اور استاد صاحب وہاں بیٹھ کر بڑے آسان انداز میں منیت المصلی کے مسائل امجدیہ کے پڑھایا کرتے تھے، تو کسی طالب علم کے لیے اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرنا، تو میں نے ابتدا میں معذرت کر کے حضرت صاحب سے اور پھر ان سے دعا کروا کے میں گفتگو عرض کر رہا ہوں، تو میں امید کروں گا کہ آپ اس کو توجہ سے سننے کی کوشش کریں گے۔ توجہ رہے گی آپ کی؟ ابو جہل جب اپنی ساری پلٹن کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکنے میں ناکام ہو گیا اور سرزمین عرب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمس شریعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین مزید آگے بڑھتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آگے بڑھتا رہا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس سے وابستہ ہوتے رہے، دیوانوں کا ہجوم بڑھتا رہا، جان نثاروں کی تعداد بڑھتی رہی۔ ابو جہل جب اپنی ساری پلٹن کے ساتھ اسلام کا راستہ روکنے میں ناکام ہو گیا تو تھک ہار کر میرے دوستوں اس نے اپنے ایک دوست یمن کے سردار حبیب ابن مالک کو ایک خط لکھا، مکتوب روانہ کیا، اور اس مکتوب کے اندر ابو جہل نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا اور خط کے اندر اس نے سردار حبیب ابن مالک کو لکھا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوئی ہے، ہم جتنا ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا دین آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جان نثاروں کے ہجوم میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم جتنا ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم ان کو ساحر کہتے ہیں، معاذ اللہ کاذب کہتے ہیں، ہم جادوگر کہتے ہیں، ہم جو انداز بھی ان کا راستہ روکنے کے لیے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں ناکامی کا سامنا ہے، ہم ناکام ہیں۔ حبیب ابن مالک تم بہت زیرک ہو، فہم و فراست کے مالک ہو، تم بہت سمجھدار ہو، فہم و دانش کے مالک ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب تم عرب میں آؤ، ہمارے علاقے میں آؤ اور ہمارے علاقے میں آ کر معاذ اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دلاؤ، اور جو ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں اور کسی اندیکھے خدا کی عبادت اور پرستش کی دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ان کے دین سے ہمارے دین کو محفوظ رکھو اور ہمیں بچانے کی کوشش کرو۔ حبیب ابن مالک کے پاس جب یہ ابو جہل کا لکھا ہوا مکتوب پہنچتا ہے تو دوستو وہ یمن سے چلا 12 سواروں کے ساتھ اور مکے کے اندر آیا، اور مکے میں پہنچنے کے بعد ابو جہل سے اس کی ملاقات ہوئی اور کہنے لگا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو ابو جہل نے اپنی ساری روداد جو اپنے خط کے اندر مکتوب کے اندر بیان کی تھی وہ ساری روداد اس نے حبیب ابن مالک سردار کو سنائی، اور
سردار کے سامنے ساری مدعا سنانے کے بعد کہنے لگا بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پریشانی سے تم بچاؤ، تم بہت سمجھدار آدمی ہو، فہم و فراست کے مالک ہو۔ حبیب بن مالک نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ جن کا تم تذکرہ کر رہے ہو اور جن کے بارے میں تم بتا رہے ہو آخر وہ رہتے کہاں پر ہیں، وہ مجھے ملیں گے کہاں پر؟ ابو جہل نے بتایا کہ جی فلاں فلاں علاقے میں اور فلاں فلاں مکان میں چلے جاؤ، وہاں تمہاری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اب حبیب بن مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھا اور ابو جہل سے رخصت ہو کر نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی غرض سے وہ چل پڑا۔ جب ابو جہل سے رخصت ہو رہا تھا تو ابو جہل نے حبیب بن مالک کو مخاطب کیا اور کہا حبیب ذرا تم سنبھل کے جانا، کیونکہ جو ان کے پاس جاتا ہے پھر پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ اونچی آواز سے، جو ان کے پاس جاتا ہے ان کا چہرہ اللہ نے ایسا دلربا بنایا ہے، وہ اتنے حسین ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہیں، اللہ نے ان کو جمال بھی بڑا عطا فرمایا، کمال بھی بڑا خوب عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے، ان کو اللہ نے خوبصورت گفتار کا مالک بنایا ہے، سو جو ان کے پاس جاتا ہے وہ پلٹ کر تم سنبھل کے جانا۔ حبیب بن مالک نے ہنس کر کہا ٹھیک ہے۔ ابو جہل کو کہنے لگا کہ تم اطمینان رکھو، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر وہ نبی کریم علیہ السلام کو تلاش کرتا ہوا جس مکان میں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حبیب بن مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں جب وہ حاضر ہوا تو دوستو دو زانوں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کئی معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں من جملہ ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا دشمن ابھی 40 قدم کے فاصلے پر ہوتا، وہ حضور سے 40 قدم دور ہوا کرتا تھا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی حیبت اس کے دل میں ڈال دیتا، حضور کی حیبت اس کے دل کے اندر آ جاتی۔ حبیب بن مالک حضور کی خدمت میں حاضر تو ہوا لیکن انتہائی مؤدب، ادب و احترام کے ساتھ حضور کے دربار میں آ کر دو زانوں بیٹھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبیب بن مالک کہو کیسے آنا ہوا؟ حبیب بن مالک نے کہا آپ ہی ہیں وہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ہی ہیں جو مکے والوں کے خداؤں کو معبودوں کو جھوٹا کہتے ہیں اور کسی اندیکھے خدا کی عبادت اور پرستش کی دعوت کیا دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں حبیب بن مالک میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تمہیں بھی یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ تم بھی اس رب کی ربوبیت پر، اس کی خلاقیت پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے کر آؤ۔ میں اس کا نبی ہوں، رسول برحق ہوں، مجھے اس کا نبی مانو، رسول مانو اور پیغمبر مانو۔ حبیب بن مالک کہنے لگا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، جتنے رسول دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، وہ اپنے دعوی نبوت کی صداقت کے لیے اور اپنے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھایا کرتے تھے، قوم ان سے تقاضا کرتی تھی۔ دوستو ہم جب تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آئے، اور جب جس نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اللہ کی ربوبیت پر اور اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت پیش کی تو ہر امت نے اپنے اپنے نبی سے تقاضا کیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، کیا آپ کے پاس کوئی معجزہ موجود ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے قوم کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر ایمان لاؤ۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں تو آپ کے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت والا ہاتھ اپنی بغل کے اندر رکھا، جب وہ ہاتھ باہر نکالا تو سورج سے زیادہ روشن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، آپ نے قوم کو مخاطب کیا، ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، لوگوں اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اس کی ربوبیت اور خلاقیت پہ ایمان لاؤ۔ تو قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم معجزہ مانگتے ہو، ٹھیک ہے، تم کسی بیمار کو میرے پاس لے کر آؤ، کسی مادرزاد اندھے کو میرے پاس لاؤ، کسی کوڑ کے مریض کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو دم کروں گا، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔
تو ایسے اندھے جو مادر ذات اندھے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش کیے گئے اپنے دور کے حساب سے اللہ نے ان کو معجزہ اور کمال عطا فرمایا. تو حضور علیہ السلام سے پہلے بھی میرے دوستو جتنے نبی آئے, جتنے رسول آئے, جتنے پیغمبر آئے, نبوت کی صداقت کے لیے اور دلیل کے طور پر وہ معجزہ دکھایا کرتے تھے. بس اتنی سی بات حبیب ابن مالک نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کری کہ اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں, اگر آپ بھی اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا معجزہ, کیا آپ کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ اللہ اکبر. میں یہ بات یہاں پر رک کر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے دوستو جو حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے, حضور سے پہلے جو نبی تشریف لے کر کے آئے, یقیناً وہ معجزہ لے کر آئے. جناب موسیٰ آئے, معجزہ لے کر آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, معجزہ لے کر آئے. لیکن نبی کریم علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا و مولا جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اللہ کے آخری رسول معجزہ لے کر نہیں, سر سے پاؤں تک معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے. سر سے پاؤں تک معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے. اسی لیے کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ جدے پیسہ داری آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. یا رسول اللہ, دیگر انبیاء کرام کو رب کائنات میں جو جدا جدا کمالات عطا فرمائے تھے, جو جدا جدا معجزات عطا فرمائے تھے, وہ سارے معجزات, وہ سارے کمالات آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری, وہ سارے معجزات اللہ نے ایک ذات مصطفیٰ میں جمع کر, ایک ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا آپ کے پاس بھی کوئی معجزہ ہے نبوت کی صداقت کے لیے؟ میرے آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حبیب بن مالک سوچ میں پڑ گیا, کہنے لگا یہ سارے مکے والے یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ آپ ساحر ہیں, آپ جادوگر ہیں, اور سب یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی جادوگر کا اثر, ساحر کا اثر وہ زمین پر چلتا ہے, آسمان پر نہیں چلتا. حبیب ابن مالک نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, کہنے لگا کہ جادوگر کا اثر چونکہ زمین پر چلتا ہے, آسمان پر نہیں چلتا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آسمان پر چاند چمک رہا ہے آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. کیا کیجئے چاند کے, اونچی آواز سے, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. آمنہ کے لال مسکرائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا جو معجزہ تو مانگ رہا ہے اگر میں ایسا کر دوں تؤمنو بھی, پھر کیا تو ایمان لے آئے گا؟ پھر تو کیا ایمان قبول کر لے گا؟ پھر اللہ کو وحدہ لا شریک اور مجھے اللہ کا رسول مانے گا؟ تو حبیب نے مالک نے کہا اول تو یہ ممکن نہیں ہے, چاند کو 2 ٹکڑے کر ڈالنا, اول تو یہ سب کچھ پوسیبل نہیں. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چاند کو 2 ٹکڑے کر ڈالے؟ اول تو یہ چیز پوسیبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر میرے دل کے اندر ایک درد ہے, میرے دل کے اندر ایک دکھ ہے. پھر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس دکھ کا مداوا کریں, میرے اس درد کو دور کریں. اللہ اکبر. دوستو آپ نے بارہا اہل محبت علماء حق سے یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزے کو اور حضور کی شان اور فضیلت کو سن رکھا ہوگا. میں واقعے کی تفصیل کے اندر نہیں جاتا, تاریخ کے اندر, سیرت کی کتابوں میں, احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام آگے آگے تھے, شہر مکہ والے حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھے. نبی کریم علیہ السلام چوٹی پر تشریف لے گئے اور حبیب بن مالک کو مخاطب کیا اور متوجہ کیا آسمان پر چمکتے دمکتے چاند کی طرف, قمر کی طرف مخاطب کیا, اور پھر انگشت مصطفیٰ کے اٹھنے کی دیر تھی. واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا, حضور کا انگلی اٹھانا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی سبابہ سے جب اشارہ فرمایا, سب اہل مکہ کی نظر حبیب ابن مالک کی نظر آسمان پہ چمکنے والے اس چاند کی جانب تھی. سب اس جانب متوجہ تھے. نبی کریم علیہ السلام کی انگلی کا اٹھنا تھا. حضور نے اشارہ فرمایا, آدھا چاند ٹوٹ کر ادھر گرا, آدھا چاند پہاڑ کے ادھر گرا. یہ زمین والے, مکے والے یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر. سارے مکے والوں کی نظریں آسمان پر 2 ٹکڑے ہونے والے چاند کی طرف تھی. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ آدھا چاند آمنہ کے لال کے اشارے پر ادھر جا کے گرتا ہے, آدھا چاند ادھر جا کے گرتا ہے. جب ان کی نگاہیں واپس پلٹی تو دیکھا حبیب ابن مالک حضور کے قدموں میں گرا.
چاند تو ادھر گرا ادھر گرا، نگاہیں واپس پلٹی تو دیکھا حبیب بن مالک حضور کے قدموں میں گرا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حبیب بن مالک کو اٹھایا قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرتا، میرے نبی نے فرمایا کہ تو نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تیرے دل کا دکھ ہے، تیرے دل میں ایک درد ہے، تو سن تیرے دل کا درد میں بتاتا ہوں، تیرے دل میں دکھ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، وہ چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو اسی معذور بیٹی کا باپ ہے اور بس یہی تیرے دل کا دکھ ہے اور یہی تیرے دل کا غم ہے۔ حبیب بن مالک حضور کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبر دے دے، مانا یہ کہ معذور بیٹی تو یمن کے اندر ہے، گھر کے اندر مقفل ہے، میں تو اس کو گھر میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، لیکن جو شخص مکے میں بیٹھے اور یمن کی میرے گھر کی خبر دے دے، یقیناً وہ میرے بیٹی کے لیے شفا کا ذریعہ بھی اور شفا کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد کیا یمن جا، اللہ نے تیری بیٹی کو شفا دے دی، اللہ نے تیری بیٹی کو اونچی آواز سے شفا دے دی۔ اب دوستو جو منظر تھا نا، حبیب بن مالک اور اس کے ساتھی دوڑتے چلے جاتے تھے، مانا یہ کہ اس کو تو ایک سندیشہ ملا ہے، ایک خوشخبری ملی ہے کہ اس کی معذور بیٹی کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اب وہ دوڑتا جاتا ہے اور کلمہ اس کی زبان پر جاری ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ ترانہ اس کی زبان پر تھا، رسول اللہ کا نغمہ اس کی زبان پر تھا اور دوڑتا چلا جاتا تھا۔ ابو جہل نے جب اس کو دوڑتے دیکھا اور بھاگتے دیکھا تو کہا پہلے کہا تھا بچ کے رہنا، جو جاتا ہے واپس پلٹ کے نہیں آتا، پہلے کہا تھا بچ کے رہنا، جو چلا جاتا ہے پھر ان کا ہو جاتا ہے، واپس پلٹ کر کے نہیں آتا۔ حبیب بن مالک دوستو یمن پہنچا، دروازے پر دستک دی، دھڑکتے دل کے ساتھ جب آج دروازے پر دستک دی، آج دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں، وہی اس کی سابقہ معذور بیٹی تھی۔ دروازے پر جب اپنی اس معذور بیٹی کو صحیح و سالم کہ آنکھوں کی بینائی بھی سلامت، کانوں کی سماعت بھی سلامت اور جو پاؤں سے معذور تھی آج باپ کے لیے چل کے خود آتی ہے اور دروازہ خود کھولتی ہے، تو باپ حیران و ششدر رہ کر کے کہنے لگا بیٹا یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بس بیٹی نے جو جواب دیا کسی اہل محبت نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا، بیٹی گویا یہ کہنے لگی وہ دکھا کے چہرہ چلے گئے، بولو نا یار سبحان اللہ، وہ دکھا کے چہرہ چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، ارے میری روح ساتھ کیوں نہ گئی، اب تو زندگی بھی بار ہے۔ کہنے لگی بابا جی میں نے ایک بزرگ کو خواب کے اندر دیکھا، ایک نورانی صورت ہستی تھی اور وہ مجھے خواب میں ارشاد فرما رہی تھی کہ بیٹا تیرے باپ نے مکے میں یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر تو بھی کلمہ پڑھے میرا رب تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ جب بیدار ہوئی کلمہ میری زبان پہ تھا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمایا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی۔ دوستو مجھ سے پہلے بھی ثنا خوانی ہو رہی تھی اور منظوم انداز سے لوگ نبی کریم علیہ السلام کی مدح و ثنا، تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، اور کیوں نہ کریں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جب آپ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی خاص بات ارشاد فرمائیے، کوئی خاص چیز ارشاد فرمائیے، حضور کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا کردار کیسا تھا؟ تو میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور کی زندگی کی میں کون سی تمہیں خاص، حضور کی تو زندگی کی ہر بات خاص، حضور کی زندگی کی تو ہر بات ہی خاص تھی۔ سائل نے جب سوال کیا کہ حضور کی سیرت و کردار کے حوالے سے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، کانا خلقہ القرآن، جس کو حضور کا اخلاق دیکھنا ہو، حضور کی شان و عظمت دیکھنی ہو، وہ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرے۔ تو ثنا خوانوں کی نعتیں پڑھنا اپنی جگہ پر نثر کے انداز میں نے بھی وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کری کہ میرا شمار بھی حضور کے ثنا خوانوں میں ہو جائے، حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنے والوں میں، حضور کی منقبت بیان کرنے والوں میں ہو جائے۔ لیکن دوستو اللہ کا قرآن تو خود محبوب علیہ السلام کے تذکرے کرتا ہے، حضور کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے۔ دامن میں وقت کے دامن میں یہ گنجائش نہیں کہ میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ دیکھو حضور کے چہرے کی بات ہوتی ہے، اللہ کا قرآن والضحیٰ کہہ کر حضور کے چہرے کو بیان کرتا ہے۔ حضور کی زلفوں کی بات ہوتی ہے، اللہ کا قرآن واللیل اذا سجا کہہ کر حضور کی زلفوں کا بیان کرتا ہے۔ جب حضور کے سینے اقدس کی بات آتی ہے، الم نشرح لک صدرک کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ
والسلام کی پشت انور کی بات آتی ہے، حضور کی عمر مبارک کی قسم اللہ کا قرآن یاد فرماتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ عظیم ہستی ہے جن کے اعضائے بدنیوں کو بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان، جن کی شان و شوکت خود اللہ کا قرآن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسی عظمت عطا فرمائی، ایسا کمال عطا فرمایا، اور جناب والا ایسی عظمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمائے تو آسمان پر چاند کا کلیجہ شک ہو جائے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں۔ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسا کمال رکھا ہو، ایمان سے بتانا اللہ نے ان کے طریقے اور ان کی اداؤں میں کیسا کمال رکھا ہو، جن کے ہاتھوں میں ایسا کمال ہو کہ اپنی انگلی سے اشارہ فرمائے۔ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح میں لانا چاہتا ہوں آپ کو، جن کے ہاتھوں میں ایسا کمال ہے کہ اپنی انگلی سے جب آپ اشارہ فرمائیں تو چاند کا کلیجہ شک ہو جائے، جن کے ہاتھوں میں اللہ نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد حضرت عبداللہ احد کے روز شہید ہو گئے، آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، میرے والد عبداللہ کے سر پر بہت قرضہ تھا، یہودیوں سے لے رکھا تھا، یا رسول اللہ میرے والد کے شہادت کے بعد، جام شہادت نوش کر لینے کے بعد اب وہ یہودی لوگ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں، میرے پاس تو باپ کا چھوڑا ہوا ایک چھوٹا سا کھجور کا باغ ہے، اور اس باغ کی جو پیداوار ہے، مانا یہ کہ جو اس باغ میں کھجوریں لگتی ہیں، سال کی جو کھجوریں لگتی ہیں وہ کھجوریں اتنی کثیر نہیں، میں کئی سال تک اگر میں وہ پیداوار کھجور کی ان کو دیتا رہوں تب جا کے کئی سال میں میری باپ کی زندگی کا قرضہ ادا ہوگا۔ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میری اس مصیبت سے۔ دوستو صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، پریشانی جیسی بھی ہوتی تھی وہ اپنی پریشانی لے کر حضور کے دربار میں آیا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، صرف دینی مسائل کے لیے رجوع نہیں کرتے، صرف احکام شریعت کو سیکھنے کے لیے حضور کے دربار میں نہیں آتے، جس کو جیسا مسئلہ درپیش ہوتا تھا اس کا تعلق اخروی امور سے ہو یا اس کا تعلق دنیاوی امور سے ہو، وہ اپنے مسائل لے کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شکوہ کرتے تھے کہ مجھے حدیثیں یاد نہیں رہتی، سرکار کی بارگاہ میں حافظے کی کمی کا شکوہ کیا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ یا سنتا ہوں یاد نہیں رہتا، کچھ قدم فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو خاص ایک میڈیکلی پرابلم ہے، جاؤ کسی حکیم کے پاس جاؤ یا کسی طبیب کے پاس جا کر کے کوئی حافظے کے لیے معجون بنوا دو، کوئی چورن کوئی ٹیبلٹ استعمال کرو۔ نہیں نہیں، یہ اللہ کے نبی تھے، سارے طبیبوں کے طبیب تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کی تو شان ہی علیحدہ ہے، نوازنے کا انداز ہی علیحدہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ نے جب اپنی چادر کو پھیلایا، حضور علیہ السلام بس اپنے مبارک ہاتھوں سے، میں بات کر رہا تھا کہ حضور کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسا کمال عطا فرمایا ہے، لگے ہاتھوں یہ واقعہ بھی حاضر خدمت ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بس ایسا لگا جیسے کوئی چیز حضرت ابو ہریرہ کی پھیلائی ہوئی چادر کے اندر ڈال رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سمیٹا، یہ بھی نہیں کہا کہ حضور مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، آپ نے ڈالا کیا ہے؟ وہ صحابی رسول تھے، حضور علیہ السلام کے حکم پر آپ نے چادر کو سمیٹا، سینے سے لگا لیا۔ علماء گواہ ہیں کثرت کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں آج کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، جو حضور سے سنتے وہ حدیثیں، گویا حافظے کی بھی پرابلم ہوتی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ سو جابر بن عبداللہ بھی آ گئے، یا رسول اللہ بڑا مقروض ہوں، باپ کی زندگی کا چھوڑا ہوا قرضہ، آج تو یہودی تقاضا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جابر پریشان نہ ہو، چلے جاؤ، تمہاری درختوں کے اوپر جو کھجوریں لگے اور جو تمہاری جناب والا پیداوار ہے ان کھجوروں کو جو الگ الگ قسم کی ہیں اس کی الگ الگ ڈھیری بنا لینا۔ مشکاۃ شریف کتاب الموجودات سے یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو الگ الگ کھجوریں، مانا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر مختلف قسم کی، کہیں اجوا ہے، کہیں صفاوی، کہیں برنی، مختلف کھجوریں لگتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے حکم پر بس ایسے کھجوروں کی ڈھیری بنا لی، کچھ اجوا ہے، کچھ صفاوی، کچھ برنی، مختلف کھجوروں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا لی، اور پھر سارے یہودی جن جن کو قرضہ ادا کرنا تھا دوستوں سب کو بلا لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بھی دیکھ رہے ہیں کھجوروں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں ہیں، حضور کے حکم کے مطابق میں نے ساروں کو بلا لیا ہے جو میرے سے قرضہ طلب کرنا چاہتے ہیں، اور باپ نے جن سے قرضہ لے رکھا تھا وہ سارے یہودی
سارے یہودی اس وقت مقررہ پر وہاں پر موجود، نبی کریم علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، یہودیوں نے جب حضور کو آتے دیکھا تو جابر بن عبداللہ پر برس پڑے، کہنے لگے تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے سفارش کرواؤ گے؟ یہ تمہاری سفارش کریں گے اور ہم قرضہ معاف کر دیں گے؟ نہ، جب تک ایک ایک پائن وصول نہ کر لیں گے جابر ہم تمہیں نہ چھوڑیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ مطمئن تھے کیونکہ حضور نے دلاسا دیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ دوستو مختصر کروں، حضور علیہ السلام نے کھجوروں کی جو ڈھیری لگی تھی چاروں طرف آپ نے چکر لگایا، پھر کھجور کی ایک ڈھیری کے پاس نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور بیٹھ گئے اور پھر ایک ایک کو بلاتے، جس کا قرضہ حضرت جابر کے والد گرامی نے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے لیا تھا۔ حضور علیہ السلام ایک کو بلاتے، فرماتے اپنی جھولی پھیلا، اور حضور علیہ السلام اس کھجور کی ڈھیری میں سے اپنے ہاتھ بڑھا کر کے وہ کھجوریں اٹھاتے اور اس کی جھولی میں ڈالنا شروع کرتے۔ اس ایک ڈھیری سے نبی کریم علیہ السلام اس یہودی کی جھولی کو بھر دیتے اور پھر ارشاد فرماتے کہ تیرا قرضہ؟ وہ کہتا جی ہاں میرا قرضہ ادا ہو گیا۔ یہ جاتا دوسرا آتا، دوسرا جاتا تیسرا آتا، تیسرا جاتا چوتھا آتا، چوتھا جاتا پانچواں آتا۔ وہ جتنے تھے سائل تھے، وہ جتنے طالب تھے قرضے کے، وہ سارے کے سارے آتے رہے اور جاتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے افراد فارغ ہو گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اس کھجور کی ڈھیری کی طرف دیکھا جس سے نبی کریم علیہ السلام نے میرے باپ کی زندگی کا سارا قرضہ ادا کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں انی انظر الی البیت الذی کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تنقص تمرۃ واحدۃ۔ جابر کہتے ہیں جب میں نے اس ڈھیری کی طرف دیکھا جس ایک ڈھیری سے اللہ کے محبوب نے میرے والد کی زندگی کا سارا قرضہ ادا کیا تھا، جب میں ڈھیری کو دیکھتا ایسا لگتا لم تنقص تمرۃ واحدۃ، اس میں سے تو ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، اس میں سے تو ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ اگین میں وہی بات عرض کر کے اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لاؤں گا۔ دوستو جس نبی کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہو، ابھی تو جو آپ کی نگاہوں کی شان تھی، جو آپ کی سماعت کا مقام و مرتبہ تھا، جو دیگر موجودات تھے، ہم نے تو بات ہی نہیں کی، ہم تو حضور کے مبارک ہاتھوں کی بات کر رہے ہیں۔ خود بتانا ایمان سے سوچ کر جس نبی کے ہاتھوں میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہو، پھر جس کے اسوہ کو اللہ نے اسوہ حسنہ ارشاد فرمایا ہو، جس نبی کے طریقے کو اللہ نے بہترین نمونہ ارشاد فرمایا ہو، ایمان سے بتانا اس نبی کی اداؤں میں اللہ نے کیسی برکت رکھی، اس نبی کے طریقے میں اللہ نے کیسی برکت۔ بھائی وہ مٹھی بھر صحابہ تھے جو مکے سے اٹھے، غریب الوطنی کے عالم میں وہ دین مکے سے چلا مدینے پہنچا۔ آپ جانتے ہو مہاجر صحابہ تھے، ان کے پاس تو پلے تھا ہی کچھ نہیں، جب مدینے آتے ہیں اور حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ قائم ہوتی ہے۔ کون سی ریاست؟ اونچی آواز سے آپ نے تو نام سنا ہوگا نا، ریاست مدینہ حفظ ہو گیا ہوگا، آپ کو رٹا دیا گیا ہے، ایک لولی پاپ تو سب کو دے دی گئی ہے، لیکن میں اس حقیقی ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ مہاجر صحابہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ریاست مدینہ کی جناب والا جب بنیاد رکھی، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسلام کے لیے جد و جہد جاری رکھتے ہیں۔ ابو بکر کا زمانہ آتا ہے، حضرت عمر کا زمانہ آتا ہے، خلفاء راشدین کا زمانہ آتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے ایسی چیز وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی صحابہ اکرام کے پاس جو مختصر وقت کے اندر مکے کی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور مختصر وقت کے اندر ساری روئے زمین پر چاروں طرف اسلام کا پرچم اگر لہراتا دکھائی دیتا ہے تو مجھے بتاؤ نا یار ان صحابہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس کون سے بڑے بڑے سائنسدان تھے، ان کے پاس کون سا ایٹمی پروجیکٹ تھا، ان کے پاس کون سا اسلحہ گولہ بارود تھا، یا کہہ لیجیے کہ اسی زمانے کے حساب سے کون سی بڑی اسلامی فوج ان کے پاس تھی، یا کون سا سامان حرب ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس تو بظاہر کئی جنگیں ایسی ہوتی تھی، اللہ اکبر، بعض تو ایسی بھی جنگیں ہوئی اس کا نام ہی جیش العسرہ رکھ دیا گیا، تنگ دستی کا لشکر، ایسی غربت کے عالم میں کہ کئی مجاہد صحابہ ایک ایک کھجور کو چوسنے پر اکتفا کرتے تھے، کھانے پہ نہیں، کھا کے بھوک نہیں بجھاتے تھے، جب بھوک لگتی تھی وہ کھجور کو منہ میں رکھتے اس کو چوستے۔
پھر اپنے منہ سے کھجور نکال کے دوسرے کو پیش کر دیتے, وہ اس کو چوستے, وہ نکال کے تیسرے کو. ایک ایک کھجور سے کئی صحابہ اپنے بھوک کو دلاسا دیا کرتے تھے, اور پھر اسلام کا علم ساری دنیا پر لہراتا تھا. ایسی تنگ دستی کے عالم میں صحابہ کے پاس کون سی طاقت تھی جو ساری دنیا کے اندر چھا گئے اور مختصر وقت کے اندر چھا گئے. ایمان سے اگر سوچیں تو بس یہی جواب ہر ایک کے ضمیر کا ہوگا, ان کے پاس دنیاوی اسباب نہیں تھے, دنیاوی آلات حرب نہیں تھے. اگر ان صحابہ کے پاس کچھ تھا تو ہاتھوں میں اطاعت مصطفیٰ کا دامن تھا, حضور کی فرما برداری کا دامن تھا. مختصر اگر اپنی بات کروں, ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود حمیت اسلام نہیں ہے, غیرت اسلامیہ ہمارے پاس نہیں. حضور کی اطاعت و فرما برداری تو آج دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. کیا ہمارے سماج, ہماری سوسائٹی میں منعقد ہونے والی ہماری تقریبات میں ذرا سا آپ جھانک کر کے دیکھ لیجئے, آپ اس شادی کے رسم کو لے لیجئے, یہ تو سادات کرام ہے, فیض وہاں سے چلا آ رہا ہے. ایک تو سید زادے ہیں, ماحول کی برکت ہے, ثنا خوانی کی محفل کا اہتمام ہے, نعت خوانی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ اسی سماج میں, اسی سوسائٹی میں دولہا کے سر پہ صحرا نہیں سجتا, دلہن سے قبول نہیں کروایا جاتا جب تک کہ بھنگڑے نہ ہو جائیں, ناچ گانے نہ ہو جائیں. گویا وہ سارے ہندوانہ رسم و رواج, اپنے کو سارے نام بھی نہیں پتا, جو رسمیں ہمیں خواتین سے سننے کو ملتی ہے, جو ہماری اسلامی سوسائٹی کا حصہ ہے. شرم آتی ہے اپنی ان تقریبات میں ہندوانہ رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے, اور پھر کسی صاحب سے بولا, یار آپ کے ہاں یہ ہندوانہ رسم و رواج کیوں ہو رہی ہے؟ فلا رسم, فلا رسم, میں نام نہیں لیتا فی الحال یہاں پہ, ورنہ ایک الگ ٹاپک عنوان قائم ہو جائے گا. وہ جو ہندوانہ رسم و رواج ہے, سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں. وہی ساری رسمیں جو اسٹار پلس کے اندر یہ ساری بہنیں دیکھتی ہیں, اور یہ جو آپ لوگ انڈیا کی فلموں کے اندر سارے رسم و رواج دیکھتے ہیں, وہ ہماری سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر. وہ کسی ہندو لیڈر نے کہا تھا نا کہ ہم فتح تو نہیں کر سکے, لیکن پھر بھی جو ہے ہم نے اپنی ثقافت, اپنا کلچر پاکستان والوں کے اندر اتار دیا ہے. گویا اس انداز سے ہم پاکستان کو فتح کر چکے ہیں. وہ سارا ہندوانہ کلچر, ہندوانہ تہذیب آج ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں, پھر بھی ہم حضور کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. مغربی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ اچھے انگلش میڈیم اسکول کے اندر پڑھے, خواہ وہ دین جانتا ہو یا نہ جانتا ہو. قرآن میں مجید فرقان حمید کی وہ جناب والا ابتدائی چیزوں کو بھی, الف با تا کا قاعدہ بھی وہ درست قواعد و تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو, لیکن ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم اسکول کے اندر پڑھے. دیکھو انگریزی تعلیم کا کوئی انکار نہیں, نہ جدید, اور جناب والا یوں سمجھ لیجئے کہ مروجہ جو فنون ہے, میں کہتا ہوں کیمسٹری پڑھنی چاہیے, فزکس پڑھنی چاہیے, بایولوجی پڑھنا اور بات ہے, کمپیوٹر سائنس پڑھنا اور بات ہے, ان چیزوں سے فنون کا علم حاصل کرنا اور بات ہے. لیکن ان فنون کی درس و تدریس کے نام پر کالجوں یونیورسٹیوں میں ایسا ماحول بنا دینا, اسکولوں میں ہمارے بچوں کا ایسا ماحول بنا دینا کہ بس ان کی زبانوں پہ ممی ڈیڈی جاری ہو جائے. ممی ڈیڈی سے مراد یعنی ممی ڈیڈی والا کلچر, اور پھر اس کے اوپر ہم اپنے خاندان میں فخر محسوس کریں کہ جناب والا ہمارا بچہ بیبی ایکس مام بڑے اچھے طریقے سے سناتا ہے, کلمے آئے نہ آئے, نماز آئے نہ آئے, اس انگریزی کلچر کے اوپر ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. کسی زمانے میں ہمارے معاشرے کا حصہ ہوا کرتا تھا کہ جب لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی سنت پر عمل ہوا کرتا تھا. حضرت صاحب کی بلا کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا, جب ہم درجے کے اندر موجود ہوا کرتے تھے اور کبھی جناب والا شہنشاہ خطابت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب درجے کے آگے سے گزرتے تھے تو السلام علیکم کہہ لینے کے بعد آواز گونجتی تھی آداب. عبدالعلیم صدیقی صاحب, عبدالعلیم اشرفی صاحب, جناب نانا حضور جنہیں ہم کہا کرتے تھے, تو بس شاہ صاحب کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے, نانا حضور نواسا آداب عرض کرتا ہے. یہ ہماری مشرقی روایتیں تھیں, یہ آداب ہوا کرتے تھے. اور اب تو جیسے ملاقات کی, ہیلو ہائے, صبح اٹھتے جیسے کامن کے اندر آئیں گے, ممی سے ملاقات ہوئی, ڈیڈی سے ملاقات ہوئی, فوراً نکلے گا ممی ہائے. اب صبح جن گھروں میں ہائے پڑ چکی ہو, ممی ہائے, ڈیڈی ہائے, اب صبح جن گھروں میں ہائے پڑی ہو, پھر ہم کہیں جی اس گھر میں برکت اترے. کہاں سے
برکت اترے گی. برکت تو ملے گی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے میں, حضور کے دامن سے وابستہ ہونے میں, حضور کے طریقے, حضور کی اداؤں کے ساتھ وابستہ ہونے میں. اللہ رب العزت اللہ کرے کہ جو بات میں نے عرض کی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, باتیں کر لینا بہت آسان کام ہوتا ہے دوستو, عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. عمل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کو توفیق عطا فرمائے. پھر جو آپ نے میری بات کو سنا میرے بھائیوں, آؤ آج ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں اور یہاں سے ہم یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ اپنے گھروں میں نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق, حضور کے طریقے کے مطابق ہم اپنے گھروں میں ماحول بنانے کی کوشش کریں گے. میں کوئی پوری ریاست مدینہ بنانے کی بات نہیں کر رہا اور نہ اس کے لیے کوئی کنوینس کر رہا ہوں, نہ کوئی دعوت دے رہا ہوں. کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. اپنے گھر کے اندر اپنے آپ پر اسلام نافذ کیجئے. پھر بات بولوں گا تو ایسا لگے گا کہ میں چوٹ کر رہا ہوں. جو شخص اپنے اس 6 فٹ کے بدن کے اوپر دین نافذ نہ کر سکے وہ چلے ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے, حضور کا دین نافذ کرنے کے لیے, یا مدینے کی یادیں تازہ کرنے کے لیے, تو چلیے میں اور آپ, میری بات کا مخاطب میں خود ہوں اور آپ ہیں. آئیے سب سے پہلے اپنے آپ پر اسلام نافذ کیجئے, اپنے زندگی کے شب و روز پر اسلام نافذ کیجئے. یہ ظاہری گیٹ اپ بھی ہمارا رسول اللہ کی اداؤں کے مطابق ہونا چاہیے, حضور کے طریقے, اور پھر ہمارا کردار, ہمارا عمل, ہمارا طرز زندگی. جی ہاں, طرز زندگی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بازاروں کے اندر بیٹھے ہیں تو ناپ تول میں ڈنڈی نہ ماریے, رشوتوں کا لین دین نہ کیجئے. عدالتوں میں آج جناب والا اس وقت تک وکیلی ہائر نہیں ہوتے جب تک موٹی موٹی رقمیں نہ دی جائے. جج صاحب سے فیصلہ کروانا تو بہت آسان کام ہے, گڈی بس تھوڑی موٹی ہونی چاہیے. ہمارے تھانوں کا نظام, عدالتوں کا نظام, بازاروں کا نظام, تجارت کا نظام, تعلیم کا نظام, سارا تو درہم برہم ہے. تو آؤ دوستو اس سارے ماحول کو رسول اللہ کی اداؤں کے مطابق رنگنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ کی اداؤں اور طریقے کے مطابق ایسا ماحول بنائیں کہ ہمیں یہ دعوے کرنے کی ضرورت نہ پڑے, زبان سے نعرے لگانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم جناب والا عاشق رسول ہیں یا غلام مصطفیٰ ہونے کی, جناب والا بڑے بڑے نعرے لگانے کی ضرورت نہ پڑے. لوگ ہمارا طرز زندگی دیکھیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں, چلنا پھرنا دیکھیں, ہماری تجارت دیکھیں, ہماری عدالت دیکھیں, ہماری جناب والا تعلیم دیکھیں, طرز زندگی دیکھیں. ہمارا سارا عمل ایسا ہو کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جو ہمارا طرز زندگی دیکھے وہ بولے یار اس کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے, عاشق رسول ہے, یہ بازار میں بیٹھا تجارت کی شان سے کر رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جناب والا یہ رسول اللہ کا غلام ہے, رسول اللہ کا امتی ہے. ہمارے گھروں کا اتنا خوبصورت نظام ہو اور ایسا جناب والا یہ آج الحمدللہ ایک نیا رشتہ بننے کے لیے جا رہا ہے, بنے گا انشاءاللہ, نکاح کی تقریب ہوگی. کہنے والے اسے کہتے ہیں جی یہ پیار کا رشتہ ہے, پیار کا سنبھن ہے, ایک نیا تعلق ہے, ایک نیا, لیکن ایک اس رشتے کا وہ نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, جو حضور کی مبارک تعلیمات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. جس رشتے میں یہ بندھنے کے لیے جا رہے ہیں اور جس کی خاطر یہ اس محفل کا اہتمام کیا گیا, اللہ کا قرآن اس رشتے کو کیا نام دیتا ہے, حضور کی تعلیمات اس رشتے کو کتنا خوبصورت نام جس میں ہمارے لیے تربیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رشتے کو نام دیا ہے, اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ رشتہ وہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس یہ نام دیا ہے اس بندھنے والے رشتے کو اللہ کے قرآن میں اور رسول اللہ کی تعلیمات میں. یہ جو رشتہ بننے جا رہا ہے, آپ دنیا والے کوئی بھی نام دو, رسول اللہ کی تعلیمات بتاتی ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں. گویا یہ جو رشتہ بندہ ہے اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے لباس کی حیثیت ہوتی ہے. اس رشتے کو کیا نام دیا؟ اونچی آواز سے, بس یہ آخری چیز عرض کروں گا اور پھر اپنی کام کی طرف. انہوں نے ٹاپک بھی مجھے دکھایا کہ یہ ٹاپک ہے, تو وہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی تو مختصر وقت کے اندر میں صرف اس رشتے کی بات کروں جس رشتے کے اندر یہ بندھنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ بیویاں جو ہیں, عورتیں جو ہیں, عورتیں بھی سن رہی ہوں گی, ان میں سے بہت ساری ازواج ہوں گی ماشاءاللہ, شوہر والیاں ہوں گی, یہاں بھی بہت سارے بیویوں والے بیٹھے ہوں گے, اور جو نہیں بیٹھے نا تو ہم دعا کریں کہ اللہ کرے سارے کنواروں کے سر پہ سہرا سجے اور سارے کنواروں کے گھر آباد ہو جائیں.
یہ دعائیں کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ اس دور کا، اس وقت کا جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کے اندر ایک یہ بھی ہماری سماجی پرابلم ہے، یہ بھی ہمارے معاشرتی مسائل میں سے ایک جناب والا ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ یہاں پہ اچھے رشتوں کا فقدان ہے، رشتوں کا ہی فقدان ہے، اچھے برے کی تمیز تو بعد میں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سارے کمانوں کو عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنے اپنے گھر کا کرتے ہیں، لیکن جو یہاں پر شوہر والیاں اور بیوی والے جو یہاں پر بیٹھے ہیں وہ میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو اس رشتے کے اندر بننے والے ہیں اب یہ سمجھ لیں کہ تقریر ختم ہو گئی، بیان ختم، خطاب ختم، اب کچھ نصیحت کا پھول تھا جو میں ان کی جانب بڑھانا چاہتا ہوں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے وسیلے سے ہر ایک تک میری یہ دعوت پہنچے جو اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے لباس کی طرح ہے، شوہر بیویوں کے لیے لباس کی طرح ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اللہ کے قرآن نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیوں کیا؟ جب میں غور و خوض کرتا چلا گیا، علماء کی تحریروں سے جب میں رہنمائی حاصل کرتا چلا گیا، تو پھر مجھے بات سمجھ میں آنے لگی کہ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ کے قرآن نے، رسول اللہ کی تعلیمات نے لباس اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ لباس کا کام ہوتا ہے بدن کے عیبوں کو چھپانا، لباس کا کام جو ہے بدن کے عیبوں کو چھپانا۔ دیکھو آپ یہاں پارٹی کے اندر، محفل کے اندر تشریف لے کر کے آئیں، اس بزم کی رونق بنے ہیں، آپ انشاءاللہ جناب والا نکاح کی تقریب میں بھی آئیں گے، ولی میں بھی آئیں گے، کوئی واسکٹ پہن کے آئے گا، کوئی اچھے اچھے کپڑے سارے پہن کر کے آئے گا، جو اچھا لباس زیب تن کر کے جیسا بھی لباس پہنے یہاں پہ بیٹھا ہے، کسی کو پتہ چل سکتا ہے اس کے بدن پہ، سینے پہ، چھاتی پہ، پیٹھ پہ کون سے دھبے پڑے ہوئے ہیں، کون سے زخم اندر ہیں، کون سے داغ اندر ہیں، بٹوائے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ آپ لباس زیب بدن کیے ہوئے ہیں، اور لباس کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ آپ کے بدن کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے یہ جو رشتہ ہے نا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں لباس کی طرح ہے، گویا جیسے لباس کا کام عیبوں کو چھپانا ہے، اسی طریقے سے شوہر بیوی کے حق میں اور بیوی شوہر کے حق میں ایسے ہو جائے، نہ بیوی شوہر کے عیب بیان کرے، نہ شوہر بیوی کے عیبوں کو چھپانے والے بنو، کیونکہ اللہ کے قرآن میں، رسول اللہ کی تعلیمات نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیا ہے۔ سو لباس کا کام عیبوں کو چھپانا ہوتا ہے۔ اگر بیوی کو لباس کہا گیا ہے تو بیوی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے میکے میں جا کر کے اپنی بہنوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے شوہر کے عیب بیان کرے یا سسرال کے عیب بیان کرے۔ اور بالکل اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں، انہیں بھی اللہ نے لباس قرار دیا ہے۔ مردوں کو یہ بات روا نہیں کہ وہ دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھے یا جناب والا اپنے خاندان والوں میں بیٹھ کر بیوی کی برائیاں بیان کریں۔ یہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا اپنے والوں میں بیٹھ کر، یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ قرآن کے احکامات کے خلاف ہے۔ قرآن نے تو لباس سے تعبیر کیا، عیبوں، وہ ایک صاحب تھے ساری رات جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے، وہ لڑائی ہوتی رہی اور ٹاپ کلاس کی لڑائی، گالی گفتار ہوتی رہی، ساری رات لڑتے رہے۔ صبح جب میاں جو ہے وہ بن ٹھن کے جب نکلے گھر سے باہر تو پڑوسی کی نظر پڑ گئی، وہ پڑوسی نے حضرت صاحب کے بعد کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی جی میں بالکل خیریت سے ہوں۔ وہ رات بڑا جھگڑا ہوتا رہا آپ میاں بیوی کے بیچ میں، خیریت تو تھی، کیوں اتنا تنگ کیا اس نے، کیا کیا، بڑی زندگی اجیرن کر دی، خیریت کوئی پرابلم ہے بیوی سے؟ کہنے لگا بھائی بات سن، بیوی میری ہے، جب وہ بیوی میری ہے تو میں تیرے سے عیب کیوں بیان کروں اس کے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب وہ بیوی میری ہے تو میں تجھ سے عیب کیوں بیان کروں؟ تو جب ذرا لوگ ٹائٹ ہو جاتے ہیں نا، چاہے وہ بیوی ہو شوہر ہو، میں کیوں بیان کروں؟ لوگ کریدتے ہیں، کیا چل رہا ہے بتاؤ تو صحیح، کیسا چل رہا ہے، کہاں تک پہنچا، کیا ہوا کیا ہوا، کریدتے ہیں اندر کی باتیں، ساس کیسی ہے، نند کیسے ہے، سالیاں کیسی ہے، فلاں کیسے فلاں کیسے۔ اب وہ سارے دل کے دکھڑے سننے کے لیے تو وہ مرد تھا، واقعی مرد تھا، واقعی حقیقت میں مرد۔ کہنے لگا بیوی میری ہے تو اس سے عیب کیوں بیان کروں میں اس کے؟ وہ جب اس نے ایسا جواب سنا نا تو پھر فوراً ان کو سمجھ، اچھا ٹھیک ہے جی آپ کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ لڑائیاں ہوتی نہیں گھر میں، اور جناب والا لڑائی اتنی بڑی آپس میں اختلاف اتنا بڑا کہ پھر ایک دن نوبت آئی، جو نہیں ہونے والا کام تھا وہ ہو گیا، دونوں میں طلاق ہو گئی۔
راستے جدا ہو گئے، بیوی اپنے گھر، شوہر اپنے گھر. اب اگلی صبح پھر شوہر طلاق دینے کے بعد جب گھر سے باہر نکلا تو پڑوسی جو ہے وہ آ گیا، کہنے لگا حضرت اب تو آپ کی طلاق کی خبر مشہور ہو گئی، پہلے آپ نے کہا تھا بیوی میری ہے تو اسے کیوں بیان کرو، اب تو نہیں رہی نا آپ کی، اب تو طلاق ہو گئی، ذرا دکھڑا تو سنائیے. کیوں؟ بولا یار جب بیوی میری تھی، جب میں نے تجھے کچھ نہیں بتایا، اب تو وہ میری بیوی نہیں رہی، تجھے کیوں بتا، اب تو وہ میری بیوی نہیں رہی. سو خدا کے لیے یہاں سے سبق لے کے اٹھے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، اور لباس کا کام ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا ہے، ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپانا ہے. خامی ہر انسان میں ہوتی ہے، ہر انسان میں، سوائے نبیوں کے، سوائے رسولوں اور پیغمبروں کے، اللہ کے فرشتے معصوم ہیں. میں اور آپ خطا کے پتلے، ہر ایک میں کمی ہے، کسی میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، کسی میں خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں. 100% پرفیکٹ، اونچی آواز سے 100% پرفیکٹ کوئی نہیں ہے سوائے نبی اور رسولوں اور پیغمبروں کے. تو دوستو جب پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، کچھ خامیاں وہاں ہیں، کچھ خامیاں یہاں ہیں، تو ایک دوسروں کی خامیوں کو چھپانے والے بن جائیں نا. اللہ رب العزت ہمیں اس رشتے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. لباس کا ایک کام سردی اور گرمی کی تکلیف سے بچانا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ سردی میں باہر نکلتے ہیں تو ذرا موٹا لباس پہن کے نکلتے ہیں، جب گرمی میں باہر نکلتے ہیں تھوڑا ہلکا لباس بدن پہ پہن کر کے نکلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لباس موسم کے مطابق پہنا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لباس کا کام آپ کو موسم کی تکلیفوں سے بچانا ہوتا ہے. سو مرد اور عورت کی زندگی کا آپس کا رشتہ ایسا ہے، مرد عورت کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے، عورت مرد کو تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں اور طریقے کے مطابق ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت مصطفیٰ کی بہاریں عطا فرمائے. رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کا نظام ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنی نسلوں کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو جب اطاعت کا جذبہ بڑھے گا، جب فرما برداری کا جذبہ بڑھے گا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب کے پہلے کرینے پر قدم رکھنے کے بعد پھر آدمی اطاعت اور اتباع کا دامن تھامتا ہے، دل کے اندر محبت راسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے، عشق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نسل عاشق رسول بنے، گھر والے عاشق رسول بنے، تو رسول اللہ کے اداؤں طریقوں کے مطابق جڑ جائیے. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے اداؤں طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم. فہیم قاری صاحب، اللہ رب العزت ان کے لیے عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. عزیزان محترم، ہماری خوش قسمتی کے ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما ہوئے شہر کراچی کے مشہور سراخاں، کراچی کی گلی گلی میں، محلے محلے میں گونجتی ہوئی آواز جناب محمد فیضان رضا قادری صاحب، ان کو اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی طرح آج کے ہماری محفل کی رونق بنے ہیں علامہ قاری ارشد القادری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج